الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. اس وقت 4 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164، نمبر 4 سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2۔ ایک ہی مضمون سے متعلق 4 آیتیں ہیں اور ان 4 آیتوں کا عنوان ہے مقاصد بعثت یا فرائض منصبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنا کے بھیجا، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے 4 کام لگائے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیمی کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات یہ سمجھے کہ پچھلے اتوار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے جمعے کے اتوار ہیں اس میں ہم اپنا پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو مسجد ہے یہ صرف مسجد نہیں ہے، الحمدللہ یہ ایک پروگرام رکھتا ہے۔ یہاں طرح طرح کے لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہر شعبے سے متعلق، مرد حضرات، خواتین، اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء طالبات، ہر طبقے سے متعلق لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے کورسز میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اصل مین عنوان ہماری اس مسجد کا ہے کہ دین کا ضروری علم اور تربیت، دین کا ضروری علم اور تربیت، یہ ہمارا اصل مرکزی عنوان ہے۔ تو پچھلے اتوار کو میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی تھی وہ ہے ہمارا نصب العین، ہمارا جو اصل بنیادی مقصد ہے اقامت دین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نصب العین ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا ہے، وہ ہمارا نصب العین ہے۔ اقامت دین، اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے اجتماعی معاشرے میں، ہر جگہ اسلامی اصول ہو اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، تو یہ ہے اقامت دین۔ آج ہم گفتگو کریں گے طریقہ کار پر، اس حوالے سے میں نے آیتیں تلاوت کی۔ طریقہ کار دیکھیں، ایک ہے مقصد
آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو ایک بچہ ہے وہ داخلہ لیتا ہے، پہلے ابتدائی تعلیم لیتا ہے، پھر ہائی تعلیم کے لیے آگے اپنی سوچ کو بدلتا ہے، کون سے اسکول میں پڑھے، کون سا زیادہ مناسب ہے، کون سا مضمون لے، یا کوئی کاروبار ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سوچتے ہیں کہ کون سا کاروبار ہمارے لیے موضوع مناسب ہے، کرنا چاہیے۔ ہم کورس لیتے ہیں تو کورس لینے کے بعد مجھے کس شعبے میں جانا ہے، اسی حساب سے اپنے لیے مضمون کا تعین کرتا ہے، ہوتا ہے نا۔ جو بھی کام، کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کے لیے ایک انسان کا مقصد ہے، مین مقصد، اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کا طریقہ کہ اس مقصد کو اب کیسے حاصل کیا جائے، بہتر طریقہ اس کے لیے کیا ہے۔ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد ہے، اب لاہور جانے کے لیے آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں۔ اگر آپ کی طاقت ہے میں جہاز کے ذریعے سے چلا جاؤں، میرا ٹائم بھی بچ جائے، وقت بچ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں اپنی گاڑی میں جاتا ہوں، شاید میرے لیے اس میں سہولت جائے، جہاں میرا دل چاہے میں آرام کر لوں گا، میری نمازوں کا سلسلہ بھی قائم رہے گا میری مرضی کے مطابق، جہاں چاہے میں نے گاڑی کھڑی کر دی، سکون سے میں نے نماز ادا کر لی۔ ہو سکتے آپ بس کے ذریعے سے جائیں، ہو سکتے آپ ٹرین کے ذریعے سے جائیں، ہو سکتے کہ آپ پیدل جائیں، بہت سارے آپشن ہیں انسان کے پاس۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کا طریقہ، اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو مقصد ہمارا ہے اقامت دین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اور قرآن کریم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جیسے آج میں نے قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ تو ایک اس مقصد کے حصول کا طریقہ ہے۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ اقامت دین، دین عملاً زندہ ہو جائے۔ طریقہ کار 4 کام ہیں، اس پہ ہم کام الحمدللہ عملاً لگے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 خدمت، اور نمبر 4 دعوت۔ 4 شعبے ہیں، تعلیم، تربیت، خدمت، دعوت۔ یہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے نا، میں بار بار دیکھے جب گفتگو کرتا ہوں تو جس پٹی پر ہم رہتے ہیں، ہماری پٹی کا نام ہے بر صغیر۔ ہماری بڑی تاریخ وابستہ ہے متحدہ ہندوستان سے، وہ تو بعد میں تقسیم ہو گئی، سیاسی جغرافیہ بدل گیا، حالات بدل گئے، ورنہ ہماری اصل پٹی ہے۔ ایک طبعی جغرافیہ ہوتا ہے اور ایک سیاسی جغرافیہ ہوتا ہے۔ طبعی جغرافیہ جب بھی ہم احادیث کو اٹھائیں گے تو بر صغیر ایک پٹی ہے، ہند کا لفظ آتا ہے، ہند میں سب آ جاتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، پوری پٹی آ جاتی ہے۔ تو اس پٹی سے ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے، اور یہاں پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، 1000 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ اور بڑا اس زمانے میں جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر کاروبار کے لیے آیا تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان مستحکم تھے اور مالا مال تھے۔ انگریز آیا، کاروبار کے نام پہ آیا، آہستہ آہستہ اس کی نیت بدل گئی، سوچ بدل گئی، اور بہت پلاننگ کے ساتھ اس نے ہمارے اداروں کو نوٹ کیا، ہمارے لوگوں کو نوٹ کیا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ تو تعیش میں، عیاشیوں میں پڑ چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ 1600 عیسوی میں آیا اور 1800 عیسوی میں مسلمانوں کو وہ بدترین دن دیکھنا پڑا کہ جب پورے بر صغیر پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو عقل مند طبقہ تھا ہمارے بر صغیر کا، انہوں نے جب ان اثرات کو محسوس کیا، انگریز کے عزائم کو محسوس کیا، بار بار جا کے حکمرانوں کے دروازے کھٹکھٹائے، ملے، دیکھا۔ جیسے آج کل حکمرانوں کے سمجھاؤ تو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون سمجھا سکتے؟ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اداروں کیا، ملک کی حالت کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ عیاشیوں میں پڑ چکے تھے، اور پھر بالآخر وہ دن ہمیں دیکھنا پڑا کہ جب بہادر شاہ ظفر کو پکڑ کے
اور رنگون کی کالی کوٹری میں اس کو بند کر دیا، اور پھر اس کے بچوں کے سر کاٹ کے تھال میں اس کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر وہ کالی کوٹری میں بیٹھ کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ خبر بھی نہیں ملی اپنے ملک میں، یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑے تھے۔ اور پھر انگریز نے دیکھا کہ بھائی ہم نے اس ملک پر قبضہ کر لیا، یہاں کی قوم کو، اور ہم نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن اس قوم کی سوچ کو کیسے تبدیل کریں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہت کوشش کی، ہر طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں اور باقی دین وہی رہے گا، لیکن مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو جہاد ہے اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ پہلے مسلمان لڑے۔ احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے دعوت دی، مسلمانوں کی مدد کو پہنچے، اور پھر اس کے بعد 1857 کی جنگی آزادی لڑی، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان ہے، پھر اس کے بعد نواب سراج الدولہ ہے، یہ مسلسل تحریکات ہر جگہ چلتی رہی۔ تو ان کو بتایا گیا، کسی نے وفادار، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو ہر جگہ ملتے ہیں نا، مسلمانوں میں تو تھوک کے حساب سے ملتے ہیں، تو وہ ان کو کہا گیا کہ یہ نبی کی بہت عزت کرتے ہیں، کسی بندے کو کھڑا کرو نبوت کا دعویٰ کر لے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا، اس نے کہا میں نبی بن کے آیا ہوں، باقی دین مکمل وہی رہے گا، بس میرے آنے کا مقصد جہاد منسوخ ہے میرے بعد۔ اور اپنے اشعار مرزا غلام محمد قادیانی کے، چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، اب دین میں حرام ہے جنگ و قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے لیے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ وہ بھی کیا، سارے کامیاب۔ پھر 1830 میں برطانیہ کے اندر ایک شخص پارلیمنٹ رکن بنا، می کالے، وہ پارلیمنٹ کا رکن بنا، بہت ذہین سمجھدار آدمی تھا۔ انگریز نے اس کو ہندوستان بھیجا کہ جاؤ ہندوستان کا دورہ کرو، وہاں کے لوگوں سے ملو، ہمیں بتاؤ کہ اس قوم کی سوچ کو ہم کیسے تبدیل کریں، یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے۔ می کالے آیا 1830 میں، 3 سال تک حکومت کے پروٹوکول میں ان کی نگرانی میں پورے بر صغیر کا اس نے دورہ کیا۔ الگ الگ قومیں رہتی ہیں، الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ سوچ و مزاج ہے، ہر جگہ گیا، وہاں بڑا ٹائم گزارا۔ جس قوم کے پاس جاتا تھا یہ نہیں کہ گیا مہمان روانہ ہو گیا، وہاں کئی دن راتیں گزارتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، بچوں کو ہدیے دیتا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی وزیر آیا ہے اور دیکھو یہ کر رہے، لوگوں سے مل کے پڑھتا تھا، لوگوں کے مزاج نفسیات پڑھتا تھا۔ 3 سال میں اس نے اپنا پورا دورہ مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے 2 سال میں اس نے اپنی رپورٹ تیار کی۔ 1833 تک اپنا دورہ مکمل کیا، اور پھر 1835 تک اپنی 2 سال میں رپورٹ تیار کی، اور 1835 میں اس نے حکومت ہندوستان کو مشورہ دیا نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے، نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے، اور کہنے لگا، اے برطانیہ کو کہنے لگا، میں نے اس قوم کو دیکھا، میں نے اس کے مزاج اور نفسیات پڑھے، یہ بہت عجیب قوم ہے، یہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور یہ اخلاقی اقدار والی، ان کے اخلاق بہت بلند ہیں، اور ان کی سوچ کو بدلنا ہے تو نظام تعلیم کو تبدیل کرو، اور ان کی سوچ اتنی تبدیل کرو کہ اپنے ملک اور اپنی چیزیں ان کو کمتر محسوس ہونے لگے اور ہماری چیزیں ان کو اچھی لگے، یہ کرو۔ 1838 میں وہ چلا گیا منصوبہ دے کے۔ 1848 میں اس نے کتاب لکھی تاریخ انگلستان۔ 1855 میں حکومت برطانیہ نے کمیشن روانہ کیا
بر صغیر، جس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ سرکاری اداروں میں اس بندے کو ملازمت ملے گی جو انگریزی زبان جانتا ہو، سرکاری اداروں میں ملازمت ہم اس کو دیں گے جو انگریزی زبان جانتا ہو۔ اور پہلے مرحلے پہ 3 کالج بنوائے، بمبئی، کلکتہ، مدراس، یہ 3 کالج بنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1938 میں، پاکستان بننے سے پہلے۔ علامہ اقبال لاڑمی کالے کے اس منصوبے کو اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے۔ ایک لردی فرنگی نے کہا، اقبال کہتا ہے، ایک لردی فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کرے قاعدہ شعر، سینے میں رہے راضی ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا بنے ڈھیر۔ یہ اقبال کہتا ہے، لاڑمی کالے کے بارے میں کہتا ہے۔ کوئی مولوی کہتا تو شاید ہمارے ساتھی سمجھتے یہ تو مولوی کی بات ہے یار، اقبال تو پاکستان کی روح ہے۔ پاکستان کی روح تو کہنا میرے خیال میں غلط ہے، پاکستان کی روح نہیں کہا تھا۔ اقبال کی ایک ذہن تھا مسلمانوں کے پاس ایک خطہ ہو جہاں اسلام ہو اور اسلام کی آزادی ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ وہ ابھی اپنے اوپر ہم فٹ کرتے ہیں اور اقبال کو بدنام کرتے ہیں، وہ سارے وہ کام کرتے ہیں۔ لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پارلیمنٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ مذاق لا الہ الا اللہ کا۔ میں دعوے سے مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ ہمارے ذمہ دار وہ ہے، گلی میں کوئی کرے نہ دیکھے، میں اگر غلط کام کروں نا آپ کہیں گے مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر گلی میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے نا تو کوئی اتنا برا نہیں سمجھے گا اس کو، ایک بندہ ہے گزر رہا ہے اس نے کچھ کر دیے۔ آپ کے ملک کے نمائندے اور ذمہ دار حضرات جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور ہے، جب وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ ہمارے ہاں اپوزیشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب ہے میں نیچے گھر سے اترا تو نیچے ایک پارٹی آئی ہوئی ہے، ایک بندہ ہے کہتے بھانجا ہے، میرے ماموں نے مال پہ سب قبضہ کر لیا، مجھے ہٹا دیا، میری بہن کو ہٹا دیا، سب کو، میری والدہ کو ہٹا دیا، تو بات ہو رہی ہے، وہ لوگ کہہ رہے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے دوسری طرف کی پارٹی سنی حضرات سے؟ میں نے کہا دوسری طرف کی پارٹی، یہ تو اس کا موقف ہے نا یہ تو یہ کہتا ہے، اصول تو یہ ہے دونوں موقف سنو، صحیح غلط کا پتہ تب لگے گا۔ یہ میں نے کہا ہمارے ملک کے اندر مظلوم کون ہے؟ جس کا بس نہ چلے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ مظلوم کون ہے؟ جس کا بس نہ چلے وہ مظلوم ہے، اور جس کا بس چلے وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔ شریف کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ کر نہ سکے، وہ شریف۔ اب ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں، ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ پورا علامہ اقبال نے، دیکھو یہ پورا اقبال نے کہا ہے، پورا نظام تعلیم کو تبدیل کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، میں کبھی تعلیم کا مخالف ہی، بہت غلط سوچیں ہم تعلیم کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں تعلیم ہونا چاہیے، ہماری اپنی اصول۔ دیکھو امریکہ نے ایٹم بم گرایا ہے جاپان کے اوپر، اور پھر جاپان نے جب امریکہ کے تسلط کو تسلیم کیا، بیٹھ کے جب معاہدہ ہوا تو انہوں نے کہا تمہاری شرط کیا؟ کہنے ہماری کوئی شرط نہیں ہے، پر ایک شرط ہے ہماری، تعلیم ہم اپنی زبان میں دیں گے۔ جاپان نے کیا کہا؟ تعلیم ہم اپنی زبان میں دیں گے۔ اب جتنی دیکھیں نا یورپ کی قومیں متمدن، اپنی زبان کو انہوں نے فوقیت دی۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ انگریزی ایسی سیکھیں کہ انگریزوں سے زیادہ اچھی بولے، دین کبھی منع نہیں کرتا، کبھی دین نہیں کہتا زبانیں مت سیکھو، دنیا کی ہر زبان سیکھے آپ۔ اگر آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، آپ کے پاس شوق ہے، آپ کے پاس جذبہ ہے تعلیم کا، آپ دنیا کی ہر زبان سیکھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد۔ بندے کی ایک بات یاد رکھو،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ حقیقت بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ میں نہیں کہتا، اقبال کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، بے دینی بھی آئے گی۔ یہ جو پرائیویٹ اسکول کھل گئے گلی گلی کے اندر، ملک کا قانون کیا ہے؟ رہائشی علاقوں کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، بنگلہ کرائے پہ لے لیا، ایک عورت نے اسکول کھول لیا، او لیول اے لیول، ادھر سے الگ فنڈنگ ہو رہی ہے، ادھر اپنا الگ کما رہی ہے، اور کھول دیا۔ روڈ کا بیڑا غرق، پورا روڈ بند کیا ہوا ہے، آنے جانے والوں کے راستے بند ہے، اندر جب دل چاہے رات کو فنکشن کرتے ہیں، جب دل چاہو۔ یہ کون سا نظام تعلیم ہے بھائی؟ یہ آپ پاکستانیوں کو، مسلمانوں کی بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے؟ ابھی سے آپ ان کو لا قانونیت سکھا رہے ہیں، ابھی سے ان کے دماغ میں۔ ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاکستان میں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مقروض پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے وہ مقروض ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر بچہ مقروض ہے۔ اور ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ آنکھیں کھولتے ہیں کہ عرب کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کی گھٹی میں شراب، اتنی زیادہ شراب عام تھی کہ کہتے سب سے پہلے شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے اس کو، اتنی شراب عام تھی۔ ہمارے ہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتے ہیں، اسے نظر کیا آتے؟ قانون توڑو، پیسہ چاہیے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، دین کا بیڑا غرق ہو جائے، قانون کا بیڑا، پیسہ چاہیے مجھے، حلال ملے حرام ملے غلط طریقے سے ملے، بس مجھے ملنا چاہیے۔ پڑوس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو تکلیف ہے، اسے جو بھی ہے، مجھے پیسہ دے کے اس پہ زیادہ مل لینا۔ یہ ہماری مزاج، یہ ہماری سوچ بن گئی، ہمارا مزاج۔ ہم کیا برکت کو پتہ لگے گا، ہم کیا ملک کو ترقی دیں گے باتوں سے؟ سب سے زیادہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمارے سیاسی حضرات ہیں، سب سے زیادہ ملک کے دشمن وہ ہے۔ میری زبان سے کتنا بھی مجھے دین سے محبت ہے اور میں آ کے دین کو نقصان پہنچاؤں تو یہ کیسی محبت ہوتی ہے؟ آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ بار بار عمروں پہ جائیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے، میں تو اس کو پکنک کہتا ہوں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو۔ دیکھو عمرہ وہ ہے، آپ ان مقدس مقامات میں جا میں آپ کی سوچ بدلیں، آپ کا ذہن بدلے، آپ وہاں جا کے ادب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے سے آتے تھے اور مدینے میں رات بھی نہیں گزارتے تھے، کہنے لگے جو مدینے کی عظمت اور محبت میرے دل میں، اس میں کمی نہ آ جائے۔ ہم جاتے ہیں تبدیلی نہیں آتی۔ میں کیا کہتا ہوں کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جس کے لیے صحابہ نے مدینہ اور مکے کو چھوڑا۔ 1,14,000، 1,18,000، 1,24,000، 1,30,000، 1,44,000 تک کا مجمع میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان کیا۔ اتنا بڑا مجمع تھا۔ آپ کو مدینہ مکہ کی سرزمین پر 10,000 قبریں ملے گی۔ یہ باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ دین اس طریقے سے پہنچا ہے۔ ابھی دیکھو ہم ملک کی ترقی کی باتیں کرتے ہیں اور دیکھیں نا حالت دیکھو۔ میں یہاں سوسائٹی چلاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کتنی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی اتنی مدد آ گئی کہ کم از کم ادارے پنگا لینے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ قانون ہے۔ میں الحمدللہ پیسے لوگ علماء حضرات یا لوگ پیسے جمع کر کے عمرے پہ لگاتے ہیں، میں پیسے جمع کر کے ان بدماشوں کے خلاف جہاد کرتا ہوں۔ کرتے ہیں نا، سیدھا جا کے کورٹ میں پورا وکیلوں کا پینل میں کیس کر دیتا ہوں ان کے اوپر۔ اتنی رکاوٹیں آتی ہیں، جب دل آ کے روڈ توڑ دے، جب دل چاہے آ کے یہاں پر خدائی کے نہیں ہے نا۔ دیکھو اتنا پورا یہ شہر پاکستان کا دل ہے، پورے پاکستان کا دل ہے، اور دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پورے ملک کو سیراب کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ملک کو ٹیکس یہاں سے ملتا ہے، سب سے زیادہ ملک کو معاشی اعتبار سے فائدہ یہاں سے ہوتا ہے، اور جتنے پاکستان کے اندر دینی کام ہو رہے ہیں سب سے زیادہ مدد یہاں سے ملتی ہے۔ اس کی حالت دیکھو۔
آلودہ، باہر نکلو، مٹی، سب ہمارے رہنے والے یہاں کے حساس لوگ الرجی کے بیمار ہیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو بولنے سے نہیں ہوتا نا، اور پھر ہم لوگوں نے اتنی ہمت ہار دی ہے۔ میں جب شروع میں تحریک چلاتا تھا، لڑتا تھا، بات کرتا تھا، تو لوگ مجھے سے نہ کرو آپ، یہ نہ کرو آپ، یہ نہ کرو۔ میں کیا کروں پھر یار یہ نہ کروں کیا؟ نبی تو معاشرے میں گئے ہیں۔ میرا تو یہ اصول ہے بھائی، علاقے کے ماحول کو صاف رکھنا، غیر قانونی کاموں کو قانونی طریقوں سے روکنا، بس یہ ہمارا اصول ہے۔ یہ ہمارے مسجد کا بھی پیغام، مسجد دیکھ رہا الحمدللہ دیکھیں